اے چھپی بات بتانے والے، ہم نے آپ کو، توجہ ہے، ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کے بھیجا۔ اعلی حضرت نے شاہد کا ترجمہ ہی حاضر و ناظر کیا ہے۔ حاضر کیوں؟ کیونکہ شاہد وہی ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے، اور ناظر بھی اس لیے کہ شاہد وہی ہوتا ہے جو ناظر ہوتا ہے۔ جیسے آپ دعا پر جب جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لی حیینا و میتینا، اس کے بعد و شاہدینا، پھر کیا کہتے ہیں؟ وغائبنا، اے اللہ ہم میں جو زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما، جو مر گئے ان کی مغفرت فرما، وشاہدنا، اور اے اللہ جو ہم میں حاضر ہیں، جو حاضر ہیں ان کی مغفرت فرما، وغائبنا، اے اللہ جو اپستھت ہیں ان کی بھی اور جو انوپستھت ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو شاہد یعنی اپستھت، کیا؟ اپستھت، حاضر، پریزنس، موجود، نبی شاہد ہیں اسی لیے تو حاضر ہے۔ اور سنو، شاہد کا مطلب ناظر بھی ہوتا ہے۔ اعلی حضرت نے فرمایا شاہد ہے حاضر و ناظر نبی، قرآن پاک میں ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اس کے بعد آپ دیکھیں فرشتوں کو معاذ اللہ یہ کفار کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ پاک نے آیت نازل کر دی، اے محبوب ان سے پوچھو ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، اگر فرشتے ہماری بیٹیاں ہیں تو ان سے پوچھو جب ہم بیٹیاں بنا رہے تھے تو کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ یعنی شاہد کا مطلب دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا بھی ہوتا ہے، اور اسی لیے شاہد کو گواہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کورٹ کے اندر اگر مقدمہ چلے، آئی وٹنس آیا، ساکھی آیا، کیا بولتے ہیں آپ؟ ساکھی، ساکھی، ساکھی آیا تو جج کیا پوچھتا ہے؟ کیا یہ قتل، یہ مرڈر تم نے دیکھا، تم موجود تھے؟ اگر اس نے کہا نہیں میں اپستھت نہیں تھا، اس کی گواہی مانیں گے؟ بولو۔ تو گواہ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، حاضر بھی ہو اور گھٹنا جو گھٹی ہے اس کا ناظر بھی ہو۔ اے محبوب آپ گواہ ہو۔ اب فکر رضا سنو، مصطفیٰ آپ گواہ ہو، مطلب جب سے اللہ، جب کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اس کے بھی آپ گواہ ہو، اور اب کیا کیا ہو رہا ہے اس کے بھی آپ گواہ ہو۔ آپ کل بھی حاضر تھے، آج بھی حاضر ہیں، اور اسی فکر رضا نے ہمیں بچایا قادیانیت سے۔ میرے دوست یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، آج سرکار کا 100واں عرس ہم منا رہے ہیں تو یہ بات کہنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے مسجد میں 29 رمضان کو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت اعلان کر دیجئے۔ امام صاحب نے پوچھا کیا آپ نے چاند کو دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا نہیں، سنا ہے۔ سنی بات مانی جائے گی؟ بولو نہیں۔ دوسرا 15 منٹ بعد آیا، سنا ہے۔ تیسرا آیا، سنا ہے۔ 2-3 گھنٹے تک سنا ہے۔ امام صاحب نے اعلان ہی نہیں کیا، اپنے مؤذن کو بلایا، کہا یار دروازہ بند کر دو، خالی سننے والے لوگ آ رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں آ رہا۔ Nobody is coming who has seen the moon، کوئی دیکھنے والا نہیں آ رہا، بند کرو۔ مؤذن نے جیسے ہی بند کرنا چاہا، امام نے کہا اے چچا رکو، آدھا گھنٹہ اور انتظار کرو، پرتیکشا کرو، شاید کوئی سننے والا، کوئی دیکھنے والا آ جائے۔ اور یہی ہوا، آدھے گھنٹے کے بعد 2 دیکھنے والے آئے، کہا امام صاحب اعلان کر دیجئے۔ امام صاحب نے کہا کیا آپ نے بھی سنا ہے؟ کہ نہیں حضور، ہم گواہ ہیں، ساکھی ہیں، ہم نے سنا نہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ توجہ سمجھو، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہم نے دیکھا ہے۔ جیسے ہی دیکھنے والا آیا، گواہی مکمل ہو گئی، تصدیق ہو گئی، مہر لگ گئی، امام صاحب نے مسجد کا دروازہ بند کر دیا اور سو گئے کہ اب تو گواہی ہو گئی۔ 2 بجے رات کو ایک آدمی کھٹ 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 کرنے لگا۔ امام صاحب نیند میں اٹھے، باہر نکلے گا، کیا بات ہے؟ کہا امام صاحب اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا۔ اعلان کر دیجئے، وہ تو میں کر چکا۔
وہ تو سب لکھ چکا کہ نہیں حضور میں کہہ رہا ہوں اعلان کر دیجئے. تم کہہ رہے ہو کیا؟ کہا حضور میں کہہ رہا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں. امام صاحب نے کہا کیا تم نے بھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں حضور دیکھا نہیں ہے، پورے شہر میں شور ہے، میں نے سنا ہے. 2 بجے رات کو نیند خراب ہوئی کہ نہیں؟ اٹھایا ڈنڈا، کھٹا کھٹ. میری نیند کے دشمن، ابے جب سنا ہے تو اس وقت کیوں نہیں آیا جب سننے والے آ رہے تھے؟ اب تو دیکھنے والے نے گواہی دے دی، گواہی دے دی. اب دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں. بلا تشبیہ اے ڈھاکہ کے غیور سنی مسلمانوں، اے امام احمد رضا کے مشرب و مسلک کے فالوورز، ذرا دیکھ اللہ نے اپنی ہدایت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، توحید کے لیے، اپنی جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے، دوزخ سے ڈرانے کے لیے اللہ نے کم و بیش لگ بھگ 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کو بھیجا. جاؤ میری گواہی دو. آدم آئے، اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے آدم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. سنا ہے. ابراہیم نے کہا سنا ہے. نوح نے کہا سنا ہے. اسماعیل نے کہا سنا ہے. داؤد نے کہا سنا ہے. سلیمان نے کہا سنا ہے. زکریا نے کہا سنا ہے. یحییٰ نے کہا سنا ہے. شعیب نے کہا سنا ہے. لوط نے کہا سنا ہے. یونس نے کہا سنا ہے. موسیٰ نے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے کلیم بات تو کیا ہے مگر کیا ذات کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں بس سنا ہے. جناب عیسیٰ ہے، اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے مریم کے بیٹے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے سنا ہے. لیکن جب توجہ رہے، جب 12 ربیع النور کی صبح صادق میں عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلارا، آقا ہمارا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا نے دنیا میں قدم رکھا اور 40 برس کے بعد 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا اور اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ. تو کافروں نے پوچھا اے عبداللہ کے بیٹے کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں میں ساکھی ہوں، میں نے سنا نہیں میں نے دیکھا ہے. یہ فکر ہمیں کہاں سے ملی؟ امام احمد رضا سے. زور سے بولو، جورے جورے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے. اسی لیے میں کہتا ہوں امام احمد رضا صرف ایک سنی کا نام نہیں، سنیت کا نام ہے. امام احمد رضا صرف ایک نظیر کا نام نہیں، نظریے کا نام ہے. امام احمد رضا صرف ایک عالم کا نام نہیں، علم کا نام ہے. ارے وہ امام احمد رضا کہ اگر فقہ کی طرف مائل ہو جائیں تو لگے امام اعظم کا شاگرد آ رہا ہے. وہ امام احمد رضا اگر منطق اور فلسفے پر اپنا قلم چلائے تو ایسا لگے جیسے یونان کے فلاسفہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. وہ امام احمد رضا اگر علم تفسیر پر ہاتھ قلم چلائے تو جلال الدین سیوطی کے ساتھی نظر آئے. وہ امام احمد رضا جو حدیث پر گفتگو کرے تو محدث اعظم نظر آئے، فتویٰ دے تو مفتی اعظم نظر آئے، اور اگر منطق پر بات کرے تو حکیم اعظم نظر آئے، اور جب ایوان باطل پر انگلی اٹھائے تو اپنے وقت کا مجدد اعظم نظر آئے. آخری بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ٹائم کا بڑا پابند ہوں. 30 کہا تو میں 31 نہیں ہونے دوں گا. پوری توجہ کے ساتھ تیار ہو، پیچھے والے بھی یو آل آف ریڈی. یاد رکھنا جس طرح توجہ چاہوں گا، جس طرح بالکل اللہ کرے دل میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ دل میں اتر جائے. جس طرح
जिस तरह यजीद की यजीदियत से इमाम हुसैन ने हमें बचाया है, उसी तरह बदअकीदों की बदअकीदगी से इमाम अहमद रजा ने हमें बचाया है। अरे सुन, जब 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 यजीद का जुल्म आएगा हुसैन याद आएंगे, हुसैन याद आएंगे। ऐसे ही जब जब वहाबियत और देवबंदियत का आतंक फैलेगा रजा याद आएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाएं। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।